وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کا کچھ حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور جیسے آپ سب نے سنا ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اللہ کی محبت پانے والے اعمال۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں؟ محترم معزز ساتھیو، آج کا درس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق، جس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہیں، لیکن آج کے ہمارے ٹاپک سے متعلق دو چیزیں کم سے کم ہم جانیں گے۔ ایک، اللہ کی محبت پانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اللہ کی محبت کو پانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اور دوسرا ہم سنیں گے اللہ عز و جل کی محبت کو پانے والے وہ اعمال کیا ہیں۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، سب سے پہلی حقیقت کہ ہم بندے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق، رازق، معبود برحق ہے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں اگر ہم اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ نے ہم سے محبت کر لیا، اللہ رب العالمین کے ہم چہیتے بن گئے، تو پھر اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی؟ تو اب پانے والے اعمال کیا ہیں، ان کو ذکر کرنے سے پہلے مختصراً اللہ کی محبت کو پانے کا ثمرہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہی چیز میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ اس حدیث پر آپ بھی غور کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، عام طور پر حدیث کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو کیا ہے وہ حدیث قدسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عادی لی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو میرے کسی دشمن سے دشمنی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، من عادا، جس کسی نے دشمنی کی، لی ولین، میرا اپنا جو خاص ولی ہے اس کے ساتھ، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس دشمنی رکھنے والے سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک جملہ کافی ہے نا؟ اللہ کی محبت کو اگر ہم نے پا لیا تو غور کیجئے، اس شخص کو
جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ جان لے وہ شخص جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ خود اس سے برسر پیکار ہوگا، اللہ خود اس سے انتقام لے گا، اللہ خود اس سے بدلہ لینے پر اتر آئے گا۔ اللہ۔ تو یہاں اس جملے میں ہمیں کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ اللہ کے ولی کی عظمت معلوم ہوئی۔ یہاں اس جملے کے اندر ہمیں اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے کی خطرناکی کا علم ہوا۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو اللہ کے ولی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ہے نا۔ یہاں تو اللہ کے ولی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، شروع میں نے قرآن مجید کی جو آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ آپ بھی اس آیت کے جملوں پر، اس آیت کے معنی مفہوم پر غور کیجیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور یہاں خطاب کس سے ہے غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا۔ وہ قوم جو آئے گی، جس کو اللہ لائے گا، وہ کیسی ہوگی؟ اب ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، سنیے غور سے کیا اوصاف ہیں۔ فرمایا یحبہم، اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے یہاں اس جملے میں یا آیت کے اس حصے میں کہ یحبہم ویحبونہ، ایک بہت بڑی بات غور کرنے کی ہے۔ آپ اس مقصد کو پہنچ گئے؟ غور کیا آپ نے؟ کیا یحبہم پہلے ہے، ویحبونہ بعد میں ہے؟ کیا مطلب؟ یحبہم کا مطلب اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد لفظ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین جس قوم کو لے آئے گا، ان کی سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی کہ وہ اتنے خوش نصیب لوگ کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ اور بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیت نمبر 54 سورۃ المائدہ، اس کے فوراً بعد پھر دیکھیں گے آپ آیت نمبر 55 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حقیقت میں تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ مومن لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتے ہیں۔ اللہ، میرے معزز بھائیوں، آیت نمبر 54 55، 54 55، ان دونوں سے کیا پتا چلا؟ اللہ کی محبت جن کو مل گئی وہی اللہ کے حقیقی ولی ہیں۔ جن کو اللہ کی محبت نہیں نصیب ہوئی وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب جو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کی محبت کو پا کر اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، اللہ خود اس سے جنگ کرنے کا اعلان سنا۔
آئی سمجھ میں بات نا؟ تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر ایک بات سب سے پہلی جو ہمیں معلوم ہوئی کہ جن کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اس کے فوراً بعد حدیث کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ان اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اور انتظار کریں. اللہ کی محبت کو پانے والے اعمال کا میں ذکر کروں گا, تھوڑا سا انتظار کریں. آپ اللہ کی محبت کو پانے کا فائدہ, اس کا ثمرہ ایک تو سن لیا ہے نا, ایک اور سن لیجئے, اور اس کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے. کیا بہت بڑی خوشخبری. جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف اللہ محبت کر کے خاموش رہ گیا, نہیں, بلکہ اللہ تعالی اس محبت کو ساری کائنات کے دلوں میں ڈال دے. کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کی. یہ ایک دوسری حدیث ہے, حدیث نمبر 7485. اس کو روایت کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان اللہ تبارک و تعالی, بے شک اللہ رب العالمین تبارک و تعالی, اذا احب عبدا, جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, نادا جبریل, جبریل کو آواز دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ قد احب فلانا, بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, فاحبہ, اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اور کیا آپ نے؟ اللہ جب کسی سے محبت کرے تو کیا کیا فائدے مل رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ تعالی جبریل کو کہتا ہے کہ تم محبت کرو اس سے, فَيُحِبُّهُ جبریل, جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. بس ہو گئی بات؟ نہیں, ان دونوں سے آگے بڑھ کر بات اور کہاں چلی جاتی ہے. دیکھیے جبریل کیا کرتے ہیں, ثم ینادی جبریل فی السماء, جبریل آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں. کیا آواز لگاتے ہیں؟ ان اللہ قد احب فلانا, بے شک اللہ نے فلاں سے محبت کی ہے, فاحبوہ, تم سب اے آسمان والو تم سب کے سب اس سے محبت کرو. اس حکم پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, آسمان والے سب کے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہو گئی بات؟ نہیں, اور ایک چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ, اب زمین والوں میں بھی اس کی قبولیت ان کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. اس بندے سے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں. اور کیا آپ نے 4 سٹیپس کو اللہ نے محبت کیا, جبریل کو حکم دیا, جبریل نے محبت کی, آسمان والوں کو حکم دیا, آسمان والوں نے محبت کی, پھر اس کے بعد چوتھا سٹیپ زمین والوں میں اس کی محبت بٹھا دی جاتی. فائدہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس طرح سے فائدے بہت سارے ہیں, لیکن آئیے چونکہ ہمیں اپنے اصل ٹاپک ان اعمال کے بارے میں بھی جاننا ہے, اس لیے صرف ایک, علماء کہتے ہیں نا اقل الجمع 3, تو کم سے کم تیسرا تو میں بیان کر دوں تاکہ آپ کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تیسری خوشی جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں, ہم اس دنیا سے گزرتے گزرتے اگر اس چیز کو پا گئے تو یقیناً ہم بہت بڑے خوش قسمت.
بہت بڑے خوش قسمتی ہیں. کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، استعملہ، تو اللہ تعالی اس کو اپنی اردو زبان میں ہم کہیں تو استعمال کر لیتا ہے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ بندہ جب اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو استعمال کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ ہم سے راضی ہو، موت کے وقت ایسا عمل ہم سے صادر ہو، اللہ محبت کر لے، اور اللہ رب العالمین کے خاص محبوبین بندوں میں سے. اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے اور فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اب آپ محبت پانے والے اعمال کو توجہ سے سنیے، ان کو زندگی بھر ادا کرتے رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اور موت کے وقت مجھ کو گنہگار کو اور آپ تمام کو اللہ کلمہ نصیب فرما دے اور اس کے محبوب بندوں میں سے بنا کر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح سے مراد کوئی باہر شکل عمل ہی نہیں، زبان پر کلمہ کا جاری ہونا، یہ بذات ایک بہت بڑا نیک عمل. اس سے بڑا نیک عمل اور کیا؟ اس لیے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ عمل صالح کہا گیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا. کیا ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ تو یہ عمل صالح کی بنیاد سب سے بڑا نیک عمل ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اب ان اعمال کے بارے میں جانتے ہیں. اگر میں ذکر کرتا چلا جاؤں ایک 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 کر کے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ہو جائے گی، اور بہت سارے نیک اعمال کا ذکر آیا ہے قرآنی آیتوں میں بھی. جیسے آپ خود قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یحب، یہ 3 حروف آپ یاد رکھ لیں، یا ہا با، قرآن میں پڑھتے چلے جائیں. یحب المحسنین، الصابرین، المتقین، التوابین، المتطہرین، اس طرح کے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یحب سے پہلے اگر لا آیا، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. تو لا یحب کر کے جہاں آگے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جس عمل کا ذکر ہے، ان اعمال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل. اور صرف لا کے بغیر یحبو کے بعد جو اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، جن نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے نیک اعمال بجا لانا ہے تاکہ اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائیں. اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی بہت سارے اعمال کا ذکر ہے جس کے ذریعے ہمیں خوشخبری دی گئی کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتے ہیں. میں نے سب سے پہلے جس صحیح بخاری کی حدیث کا ذکر فرمایا، آئیے ذرا سا اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر اور جن نیک اعمال کا ذکر ہے ان کو بھی سن لیتے ہیں. سامعین میں ہمارے تیلگو پڑھنے والے بھی کچھ احباب ہیں، تو یہاں ہم کو ایک حدیث ترجمے کے ساتھ جو ملی
تو اس پر آپ غور فرمائیے. فضیلت تو آپ نے سن لی ہے نا. محبت اللہ کی پانے کے کیا فائدے ہیں؟ 3 مختصر میں نے ذکر کر دیے. اب آئیے اعمال میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. دیکھ رہے ہیں نا؟ تیلگو جاننے والے ترجمہ اس کا یہاں پڑھ سکتے ہیں. کیا اس کے اندر کیسے ہوگا کہ میری محبت اس سے ہو جائے؟ تو فرمایا بندہ ان چیزوں کو ادا کرنے میں بہت آگے آگے رہے جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے. فرائض، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ حقوق میں ہو، چاہے وہ دیگر اعمال میں ہو، چاہے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں ہو، اپنے یا اپنے اور بندوں کے درمیان میں ہو، فرائض کو ادا کرنے میں ذرا بھی سستی نہیں برتنی چاہیے، ذرا بھی سستی نہیں برتنی چاہیے. تو یہاں سب سے پہلا فریضہ جو ہمارے اوپر ہے وہ ایمان کا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی صدق کے دل سے دینے کا ہے. لا الہ الا اللہ پر ایمان اس قدر پختہ، صحیح اور مضبوط ہونا چاہیے شرک کا ذرا بھی شائبہ نہ ہو. یہاں اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے شرک میں جو پڑے ہوئے ہیں اس کی بھی بہت بڑی وجہ اللہ کی محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھنا ہے. اللہ کی محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھنا ہے. آئیے میں اعمال کا ذکر اور جو اعمال ہیں ان کا ذکر کچھ بعد میں کرتا ہوں، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، بہت اہم بات. اللہ کی محبت کو پانے کے 10 طریقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں. مدارج السالکین جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 میں تھوڑا سا ان کو میں سرسری طور پر آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا ذکر کرتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ. قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کے معانی سمجھ کر پڑھتے رہنا. بندہ جس قدر قرآن کو سمجھے گا اس کے اندر اللہ کی پوری پہچان کروائی گئی. تو جس قدر بندے کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی عظمت کی حقیقت معلوم ہوگی، اتنا وہ اس سے محبت کرنے لگے. فکری بات ہے نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ پھر ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ لوگ پروگرام کے لیے بیٹھے ہوئے، اس کے بعد دیکھیں کہ آج پروگرام شروع ہونے آئے نہیں تو دیکھا کہ شیخ تو آ کے ادھر بیٹھے ہوئے، تو خود شیخ کے پاس گئے، سلام کیا. تب تک اور دوسرے لوگ جانتے نہیں تھے. اب پہلے ایک ٹوپی والے، داڑھی والے، کرتا پیجامے والے، ہو سکتا ہے شیروانی کے ساتھ میں یا شیوا وغیرہ کے ساتھ میں آئے تو آئے، کوئی ایک ساتھ سمجھے ہوں گے آپ لوگ. ان کو پہچاننے والا وہاں کوئی نہیں تھا. جب پہچاننے والے ایک صاحب آئے اور جا کر ان سے ملنے لگے، تمام لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں ایک جذبہ کچھ بڑھا نہیں بڑھا. اب
جب شیخ عبد القادر صاحب اسٹیج پر آئے تلاوت کے بعد، آج ہمارے درمیان میں بیان کرنے والے فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے فارغ، ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی یہ تصنیفات ہیں، اور ان کی یہ سب بیان کر کے آج اس موضوع پر بیان کریں گے، تو جو تھوڑا بہت علم رکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ یہ مولوی صاحب کی اتنی خدمات ہیں، یہ مولوی صاحب ایسے ہیں، اور ان کے اندر محبت بڑھ جائے گی، ان کے بارے میں عظمت اور وقار بڑھ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اللہ کے لیے میں یہ مثال پیش نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہماری کم عقلی میں، ہماری کم سمجھ میں اللہ کے بارے میں کچھ بات سمجھ میں آئے، اس کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے۔ تو جس قدر ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اس کے کاموں کو، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو پہچانیں گے، جانیں گے، اور سب سے زیادہ سب سے اچھے طریقے پر خوب اچھی انتہائی 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 ضروری ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، اللہ مجھے آپ کو سب کو سارے سننے والوں کو ہدایت فرمائے۔ واللہ اس قرآن کے بارے میں ہم نے کتنی بڑی غفلت برتی، اس قرآن کے بارے میں ہم نے کتنی کوتاہی کی۔ اب اس پر میں کچھ کہوں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی، لیکن آئیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا نقطہ جو بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں فرائض کے ذریعے، جیسے کہ ابھی بخاری کی حدیث بھی آپ نے سنی ہے نا، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتے رہے۔ جی ہاں، اسی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، امید ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں تو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فوراً کہا فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میں حتی احب، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف نمازوں کی بات ہی نہیں ہے، دوسرے تمام اعمال خیر میں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بھی لے سکتے ہیں، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین نوویہ میں بھی ذکر فرمایا، جس کے اخیر میں آتا ہے انسانوں کی ہلاکت ان کی زبانوں کی وجہ سے ہو، کہ پہلے فرائض کا ذکر ہے، پھر نوافل کا ذکر ہے، پھر زبان کی حفاظت کی اس کے اندر تعلیم دی گئی۔ تو جب بندہ نوافل کا بکثرت اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تیسری چیز بیان کرتے ہیں، دوام ذکری علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا، ہر حال میں کرتے رہنا، زبان سے بھی کرتے رہنا، دل سے بھی کرتے رہنا، اپنے عمل سے بھی کہتے رہنا، اپنے ہر حال میں کرتے۔ میرے بھائیو، واقعتاً یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے، ہمارے لیے ایک امتحان و آزمائش ہے۔ آج دنیا کا حال دیکھ لیں، جو انسان جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے نا؟ اب سوچئے، رب العالمین سے محبت آپ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین
کو ہر حال میں یاد نہیں کرتے تو میرے بھائیوں یہ کیسی محبت ہے؟ دعویٰ محبت کا کرتے تو ہیں ہم نا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ذکر, اور یہاں ذکر سے مراد جو معروف ذکر ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اور دوسرے اس طرح کے وہ بھی ہیں, لیکن یہاں ہر حال میں, ہر موقع پر, ہر مناسبت میں دل سے بھی, زبان سے بھی اور اپنی ہر طرح کی کیفیت کے ذریعے, مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ ہو, جس حال میں ہو, جس کیفیت میں ہو, وہاں اللہ کے کس حکم کو فالو کرنا ہے. یہاں اس موقع پر اللہ رب العالمین کی کیا تعلیمات ہیں, رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں, ان کو یاد لا لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل. چوتھی چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کو ہمارا نفس جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس پر غالب رکھنا ہے. اللہ کی محبت کو لیکن اگر عادت ڈال لیں, ہمت کر لیں, اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھے تو پھر یہ آسان ہے. اب ہر ایک کے بارے میں کئی ساری حدیثیں اور آیات بھی دلیل میں آ سکتی, لیکن وقت کافی نہیں ہوگا. پانچویں چیز, اپنے دل سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا مطالعۃ القلب, دل سے مطالعہ کرنا, دل سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر غور کرنا اور اللہ رب العالمین کے ناموں, اس کی صفات کا جو مطلب ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کا سب سے زیادہ احسن, اسہل اور بہتر طریقہ اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کو جاننا ہے. اور بندہ جس قدر جانے گا یقیناً اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی. چھٹی چیز, اللہ کی جو بے پایاں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں ہمارے, اس کو یاد کرنا ہے, اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا. جو نعمتیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھنا, جو نعمتیں نظر نہ آنے والی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا. اس لیے کہ میرے بھائی یہ حقیقت ہے نا, آپ کو جب پیاس لگی ہو, کسی انجان جگہ پر ہو, کسی سے کوئی جان پہچان نہ ہو, اور ایسی جگہ پر کوئی آدمی آپ کو آپ کی پیاس بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی بھی دے دے, آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے نا. حالانکہ ایک معمولی گلاس پانی کی بات ہے نا, لیکن جس اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر, ہماری پیدائش سے پہلے سے, ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, دنیا میں آنے کے بعد, ہر حال میں اللہ کی نعمتوں تلے, اس کے احسانات کے تلے ہم ایک پل بھی اس کی نعمت کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس اللہ کی محبت ہمارے دل میں کس قدر زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کیا کیا اس کے ہمارے اوپر کرم فرمائیاں ہیں, نوازشیں ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح ساتویں چیز, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے پوری طرح اللہ کے آگے اپنے آپ کو گرا کر, جھکا کر, عاجزی و انکساری کے ساتھ دلی طور پر بھی جھک جائے, زبان سے بھی اس کا اظہار کریں, اپنا بدن
जिस्म का अंग अंग उसके अहकाम और फरामीन के पूरी तरह से ताबे हो जाए। जो इंसान जितना अल्लाह के आगे मुती व फरमा बरदार होगा, जिस कदर ज्यादा आजिजी व इनकिसारी इख्तियार करेगा, उतना ही ज्यादा वो महबूब। और उसके बरअक्स जो तकब्बुर, अकड़ और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नाफरमानी का रवैया इख्तियार करे, तो अल्लाह की मोहब्बत से दूर होता है, नफरत ज़दा, मबगूद, मलऊन लोगों में शुमार होता है। आठवीं चीज इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुनियावी आसमान पर नुज़ूल फरमाने का, उसकी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाने का जो वक्त है, उस वक्त के लिए अपने आप को खलवत में, तन्हाई में ले जाए और वहां अपने रब से मुनाजात करे, अपने रब से गिरियावजारी करे, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अपने दिल को उसके सामने पेश करके बंदगी के जो भी राज और नियाज है सब उसके सामने पेश कर। और ये वो अजीम काम है कि इसमें जो जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेगा। और यही वो वक्त होता है कि जब बंदा अपना दिल खोल कर अपने गुनाहों का एतराफ करके अपनी सारी जो कुछ भी कोताहियां हैं वो अपने रब के सामने पेश करके पशेमान और शर्मिंदा होकर उससे माफिया मांगने लगता है। नौवीं चीज बयान कर रहे हैं रहमतुल्लाह कि नेक लोग, अल्लाह को चाहने वाले, सच्चे लोग, मुखलिसीन, मुती व फरमाबरदार अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे और उनसे अच्छी अच्छी बातें हासिल करता रहे, अच्छे अमाल उनसे सीखता रहे। जिस तरह से हम किसी दस्तरखान पर बैठकर अच्छे फल, अच्छा खाना चुनते हैं, नेक लोगों की सोहबत में बैठकर उनसे अच्छी आदत, अच्छी बातें, अच्छे काम सीखते रहना चाहिए। और 10वां सबब बतलाते हैं कि इंसान हर उस चीज से दूर रहे जो उसके और उसके रब के दरमियान दूरी पैदा करने का सबब बनता है। हर उस चीज से दूर रहे जो उसके और उसके रब के दरमियान दूरी पैदा करने का सबब बनता है। मेरे भाइयों, ये चंद असबाब थे, आमाल थे जिनको आपके सामने जिक्र किया गया, लेकिन आमाल का नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको और ज्यादा शायद खुशी होगी। तो मैं कुछ चीजों का जिक्र कर देता हूं, लेकिन फिर इस बात को न भूलें कि हर नेक अमल, अल्लाह की हर तरह की फरमाबरदारी, ये हमें अल्लाह के करीब करेगी। और मुख्तसर अल्फाज में आप चाहते हैं, एक आम लफ्जों में आप चाहते हैं, तो आप सूरह आल इमरान की उस आयत को पढ़ लें बस, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम वजीफा जिक्र फरमाया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुछ लोग सिर्फ दावा करते थे, अल्लाह ने उनके दावे की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए और उन्हें आजमाने के लिए यह आयत उतारी। कौन सी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो, फत्तबिऊनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कहलवाया जा रहा है, मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। तो अल्लाह ने क्या खुशखबरी दी? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तौहीद को अपनाओ, हर तरह के शिर्क से बाज रहो, नबी की इत्तिबा करो, बिदअतों से दूर रहो। ये अल्लाह की मोहब्बत को पाने का सबसे बड़ा जरिया है। फराइज को अदा करो, नवाफिल के जरिए और तरक्की करते जाओ, और इस दुनिया के अंदर अपना अल्लाह के साथ सबसे बेहतर बाअदब मुआमला होना चाहिए।
اللہ کے ساتھ سب سے اچھا ادب کیا ہے کہ ہم اللہ کو اس جگہ نظر نہ آئے جہاں دیکھنا اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ہم اپنی زبان، اپنے کان، اپنے آنکھ اور اعضائے بدن کا استعمال ان چیزوں میں نہ کریں جن میں کرنا اللہ ناپسند کرتا ہے. ہم اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ اعمال کریں. ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، سورۃ آل عمران 148، سورہ مائدہ 13، سورہ مائدہ 93 اور اس طرح کی آیات میں احسان کرنے والوں سے محبت کا ذکر ہے. اور یہ احسان ہر ایک کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے اندر حسن معاملہ، سب سے احسن طریقہ، اچھا طریقہ اپنانا یہ اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا. اور ہم ہر ہمیشہ توبہ کرنے والوں میں سے اپنے دل کو بھی پاک و صاف رکھیں، اپنے اعمال کو بھی پاک و صاف رکھیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، جو پاک و صاف رہنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے ہر ہمیشہ ظاہراً و باطناً تقوی کی زندگی اختیار کریں، تقوی کی زندگی اختیار کریں. فإن اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین. سورہ آل عمران آیت نمبر 76، سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرنے کی خوشخبری سنائی. اسی طرح سے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے ایمان کے مطابق آزماتا رہتا ہے. ترمذی میں بھی ایک حدیث آتی ہے اسی مفہوم کی کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آتی ہے، اور جو ان کے راستے پر جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اس طرح آزمائشیں آتی. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے، کسی آدمی سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ لیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، تاکہ مومنین کھل کر سامنے آ جائیں اور جو مومن نہیں ہے وہ تباہ ہو جائے. میرے بھائیوں، اب ایسی مصیبتوں پر کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا، صبر اختیار کرنا ہے. واللہ یحب الصابرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں 146 میں اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. اور حالات جیسے بھی گزرے ہم ہر حال میں اللہ پر کامل بھروسہ، اسی پر بھروسہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، ہر حال میں اللہ کے اوپر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا. فتوکل علی اللہ، اللہ پر ہی بھروسہ رکھو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آیت نمبر 159 سورہ آل عمران. اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو آپ نے شروع میں کچھ حصہ سنا، اس کے اندر اور کیا صفات اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل تو شروع میں سن چکے ہیں نا کہ اگر تم ایمان سے پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ ان سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے. اور کیا ان کی دوسری صفات ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ نرم، وَأَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ. کفر کا معاملہ آیا تو کوئی سمجھوتا نہیں. کافروں سے انسانی تعلق کے اعتبار سے حسن معاملہ ہو اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن کفریہ کاموں میں بالکل سخت ہونا، اپنے ایمان پر ڈٹ کرنا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں جہاد. جہاد کا معنی زبان سے بھی جہاد،
اپنے مال سے بھی جہاد، اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے بھی جہاد. اور جیسے اہل علم بیان کرتے ہیں موجودہ وقت میں قلم کے ذریعے اور جو کچھ نئے وسائل آئے ہیں ان کے ذریعے جہاد ہر طرح کا ہوتا ہے. ولا يخافون لومۃ لائم. ایک اور خوبی ان کی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ خوبی ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کی محبت کو ہم پا جائیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ پر عدل قائم کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. عدل و انصاف ہمارے اپنے بچوں میں بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی. اعدلوا واقرب للتقوی. اور اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ نمبر 42 میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپس میں صفائی، لڑائیوں کو ختم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. عدل کے ساتھ لڑائی کرنے والے دو آدمیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان، عدل کے ساتھ ان کے درمیان میں صلح کرو. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں سے بنے جن سے وہ محبت کرتا ہے تو ہم ان برائیوں کو چھوڑ دیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. شروع میں اس کا ذکر آیا تھا نا، اللہ کی محبت کو پانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس کو جو پسند ہے وہ کرنا، جو پسند نہیں ہے اس سے دور رہنا. جیسے اعتداء، ظلم و زیادتی، ان اللہ لا يحب المعتدین. اور اسی طرح سے فساد، اللہ لا يحب الفساد. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کسی ناشکرے کو، گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ناشکرے پن سے، گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے. سورۃ البقرہ 276 واللہ لا يحب كل كفار اثیم. اسی طرح سے میرے بھائیوں، سود خوری اور اس طرح کی یہ جتنے سارے کام ہیں ان کے ذریعے بھی دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، آخرت میں عذاب آتے ہیں. ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. انہی سلسلے کی آیات کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم. اسی طرح سے میرے بھائیوں، خیانت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. اسی طرح سے تم کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. تکبر کرنا، گھمنڈی کرنا، فخر، ان سب چیزوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر تکبر کا معنی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب الجمال. بے شک اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے. یحب پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے جمال، خوبصورتی سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں. اگر آپ سنیں تو جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا. تو ہم اچھا کھانا کھائیں، اچھے پہنے، رہن سہن اچھا ہو، تو کیا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا؟ کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا الکبر بطر الحق غمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق بات کو دبا دینا، چھپا دینا، آنے کے بعد اس کو قبول کر کے عمل کرنے کے بجائے اس کا انکار کرنا. اور جو کچھ نعمت اپنے پاس ہے اس کے مقابلے میں جن کے پاس نہیں ہے ان کو حقیر سمجھنا، حق بات کا انکار کرنا، لوگوں کو کمتر دیکھنا، حقیر نظر سے دیکھنا، یہ حقیقت میں تکبر ہے. تو تکبر سے بچنا ضروری ہے. قرآن مجید میں کئی ساری آیتوں میں ان اللہ لا يحب انه لا يحب المستكبرین،
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس طرح کی کئی ساری آیتیں ہیں. اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے اعمال کے بارے میں ہمیں ترغیب دی. بہت مشہور حدیث عام طور پر رمضان وغیرہ کے بعد آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیارے اعمال وہ ہیں، مطلب فرائض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد نفلوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں، اگرچہ کہ تھوڑا کریں لیکن پابندی کے ساتھ ہمیشگی اختیار. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا ذکر فرماتے ہیں. اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نمازوں میں سستیاں برتتے ہیں، فجر کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اور ایک طبرانی کی روایت ہے احب العباد، اللہ کے بندوں میں سب سے پیارے بندے کون ہیں؟ وہ آدمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھی باتیں ان کو سناتا ہے، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیتا ہے. خوشی داخل کرنے مطلب ہر طرح کی جو بھی برائی کا کام کرے اور لوگوں کو خوش کرے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا احب الاعمال، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے. بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کے بجائے اپنے کسی ایک ضرورت مند بھائی کی کوئی ضرورت پوری کروں، یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے مجھے. تو اس طرح ایسے کاموں میں حصہ لیتے رہنا. خلاصہ پھر یاد ہے آپ کو نا، ہر نیکی کا کام، ہر نیکی کا کام جس پر قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے بات کو اور طول دینا شاید مناسب نہیں رہے گا. اور زیادہ کھائے تو پیٹ خراب ہوتا، زیادہ سنے لیکن نہیں سمجھے، عمل نہیں کرے تو دنیا آخرت بھی خراب ہو سکتی. تھوڑا جو سنے اس کو سمجھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. ماشاء اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے والے اعمال اس موضوع پر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب فرما رہے تھے. برکتوں سے نوازے. مزید بھائیوں ایک 10 منٹ کے لیے اگر سے کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو سے ریلیٹ سوال ہو تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. بھائی اپنے پاس اینڈ کر کے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت کیسے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. شیخ اب فجر کی نماز نہیں پڑھنا بھی اللہ کے نہ، یعنی چند لوگ کیا ہے ابھی باہر کنٹری میں رہتے ہیں، وہ لوگ رات میں دیر سے سوتے، صبح میں نہیں اٹھتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں کام کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ناپسند عمل میں سے ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ احب الاعمال، اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے، اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان میں سے نماز بھی ہے، تو اب نماز چھوڑ کر ہم کیسے اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں؟ اور غور کریں، اگر ہم نیند کی قربانی نہیں دے رہے ہیں تو کیا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے؟ تو ہم اپنے کام وغیرہ کے حوالے سے باتیں اپنی جگہ سچ ہیں، لیکن نماز کے لیے کم سے کم میں جیسے کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری مسجد میں اذان اور اقامت کے بیچ میں 25 منٹ کا فاصلہ ہے، آدھا گھنٹہ کا فاصلہ ہے، تو کم سے کم آپ اقامت سے 5 منٹ پہلے الارم رکھ لیں اور اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت سنت پڑھنے تک اقامت ہو جائے گی، نماز پڑھ کر آئیں. آپ
अज़कार करते करते आकर भी फिर सो जाएं, उसके बाद ड्यूटी के लिए जाएं, लेकिन फर्ज नमाज को ड्यूटी के बहाने ताखीर ना करें, देर ना करें। बारकल्लाह फीक शेख। क्या बात है, मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है या वाकईतन कोई बात नहीं कर रहे हैं? अबू खदीजा या रियाज जीता, ये लोग हाथ उठाए हुए हैं, सवाल लेना है क्या उनसे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अब्दुल कादर भाई शायद थोड़ा काम पे है। शेख मोहम्मद जी, रियाज भाई फरमाइए, क्या सवाल है बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई फरमाइए। जी मेरा सवाल ये था साहब, जो ईसा अलैहि सवाब के लिए जो करते हैं, जी मैं हैदराबाद से रहने वाला हूँ, जी तो बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना खिलाने के तौर पे करते हैं जो, और कुंडे वगैरह जो करते हैं, और 11वीं के नाम पे जो इसको करते हैं, तो ऐसी सवाल ये है कि भाई ये नहीं करना है ना, तो ये बताते हैं कि नहीं ये तो ईसा अलैहि सवाब के लिए करते हैं, तो मतलब इससे ये क्या सही, मतलब कि क्लियरिटी ये करना था इसके लिए। रजब के कुंडे और 11वीं के फातिहे वगैरह ये सब जी बहाना है ईसा अलैहि सवाब का, लेकिन होते हैं ये सारे शिर्क के काम, इनसे बचना चाहिए। और जब इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होगी तो हम उसको साबित करके बताएंगे, और इस बारे में लोगों के जो अकायद हैं, उनके जो अंधविश्वास हैं, उनको भी तफसील से बयान करेंगे। लेकिन आपके सवाल पर मुख्तसर जवाब यही है कि ये सारे काम बिदआत और शिर्क में आते हैं, इनसे बचना चाहिए। शॉर्ट में, मुख्तसर में उनको आप इतना ही कह सकते हैं कि हमारे अपने कोई रिश्तेदार वगैरह, वालिदैन और इस तरह के करीबी वफात पा जाएं, तो उनके लिए कोई सदक़े जारिया वगैरह करने के बारे में तो हमने हदीसें पढ़ी हैं, लेकिन अब पूरे 1400 साल इस्लामी तारीख में जितने सारे नेक लोग, जितने सारे बुजुर्ग लोग गुजरे, सबके नाम पे ईसा अलैहि सवाब करते रहे, तो इस तरह का कोई जिक्र भी नहीं है। तो फिर क्या बात है कि सिर्फ रजब में ही कुंडों के नाम पर, 11वीं में ही पीराने पीर के नाम पे करते हैं? इनसे भी ज्यादा कुर्बानियां तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दूसरे साहबा इकराम के हैं ना, रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इस तरह से आप क्रॉस क्वेश्चन उनसे करके इसकी हकीकत को उनके सामने वाजे कर सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, कि रजब के कुंडे, ये 11वीं के फातिहे वगैरह सब बिदआत और शिर्क हैं। तफसील जिसको चाहिए तो वो इस सिलसिले के बयानात सुन सकता है हमारे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान करने वाले दूसरे उलमा से। बारकल्लाह फीक शेख। वफीकुम। शेख अहमद भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, खैर से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। शेख मेरा सवाल अब तक जो भाई मांगा है, जो भाई पूछा है, इसे उससे लगभग है करीब में। जो घर में भी कुरान बख्शिश और कुरान खाना बोलते हैं, अल्लाह के नाम पर और बोलती हैं, ऐसा चीज भी, ये भी अल्लाह के सवाब में मिलता है शेख? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुरान था, लोग मरते थे, लेकिन कुरान पढ़ के बख्शवाने का कोई तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने नहीं बतलाया। इसलिए ये तरीक़ा बिदअत है, ये नहीं करना चाहिए। बारकल्लाह फीक शेख। अल्हम्दुलिल्लाह सवालात खत्म है जैसा है।
इसी पर इत्तेफाक करते हुए आज की मजलिस ख़त्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की ये मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। सबसे पहले हम अल्लाह के शुक्रिया के बाद शेख फजीलत शेख नसीरुद्दीन जामी हफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाले हैं और बहुत ही इल्मी बातें बताए हैं। अल्लाह ताला शेख के इल्म में, उम्र में, अमल साले में, अहल व याल में बरकतों से नवाजे। और इसी तरह जो मुशारिकीन हैं, जूम पर तशरीफ़ लाए हैं और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम को जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ गुजारिश भी करते हैं हमारे दुरूस में आप शिरकत करते रहें और दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को भी दावत देते रहें। आखिर में दुआई कलिमात के साथ मजलिस का अख्तिताम करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।